ساری خرابیوں کی وجہ دنیا کی محبت. حب الدنیا رأس کل خطیئہ, دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. جب انسان سمجھتا ہے بھائی مسافر خانہ ہے, پتہ نہیں کل مر جائیں پرسوں مر جائیں. قارون پیسے کا خیال آئے تو بولے قارون نے کیا کر لیا, قارون سے زیادہ میں پیسہ کما نہیں سکتا, وہ بھی مر کے ختم. جب خیال آئے کہ عزت میری سب سے زیادہ ہو تو بھائی فرعون سے زیادہ تو عزت ہو نہیں سکتی. اتنی بڑی حکومت, پاور ملی کہ ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا, کوئی اس کے خلاف احتجاج نہیں ہوا. ایسا پاورفل میں دنیا میں بن نہیں سکتا. تو فرعون بھی بالآخر دنیا سے دریا میں نہ بھی ڈوبتا تو بھی ویسے بھی اب تک مر تو چکا ہوتا نا. تو مسافر خانہ ہے تو اسی سفر کو انجوائے کرو, ٹھیک ہے نا. تمیز سے روٹی مل جائے ٹھیک ہے, ذلت کے ساتھ نہیں چاہیے. دونے والے اپنے پیسوں کے بہت ہیں, اب بھیک نہیں مانگے گا ایسی صورت میں, کہے گا بھائی محنت کرو, مزدوری کرو. ایک مزدور کو میں نے دیکھا, بڑے غیرت مند ہوتے ہیں, غریب غیرت مند مل جائے نا مزہ آ جاتا ہے یار, کہ کھانے کو روٹی نہیں اور ایسا استغنا. وہ بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا اس کی کسی شیٹھ نے دعوت کی اس مزدور کی نا, غریب کی. ایک دفعہ کھانا کھلایا, 2 دفعہ کھلایا, تیسری دفعہ بلایا, وہ نہیں گیا. میں نے کہا کیوں نہیں جا رہے؟ کہہ رہا بھائی اپنے گھر کی جو سوکھی روٹی ہے نا وہ دوسرے کے بریانی سے اچھی ہے. میں نے کہا یار کیا ماشاء اللہ, اللہ نے اس کو ایسے آدمی پہ خرچ کرنے کا بھی دل چاہتا ہے. دل چاہتا ہے بھائی تو لے لے ہم سے زکات, ٹھیک ہے نا, تو لے لے ہم سے صدقہ. تو جب ہمارا دل چاہتا ہے ایسے آدمی پہ تو اللہ کا نہیں چاہتا ہوگا ہے بھائی؟ اللہ کا بھی چاہتا ہے کہ ایسے کو کھلاؤں. پھر اللہ غیب سے اس کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اس کو بچاتے ہیں. پھر جب آپ کے دل میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے تو پھر محبت اس سے کرو گے جس سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کے علاوہ کسی سے محبت کی تو آخرت برباد ہو رہی ہے میری. دنیا تو گزر جائے گی نا, سفر ہے بھائی. تو سفر میں انسان ایسے کام نہیں کرتا جس سے منزل خراب ہو جائے. سفر کا بیڑا غرق کر دے گا, منزل نہیں خراب کرے گا وہ کبھی بھی. میں نے بعض دفعہ لوگ دیکھے ہیں, ایک سنار کو دیکھا پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پرانی سی بائک پہ جا رہا ہے اور کئی تولے سونا کمبخت نے جیب میں ڈالا. کمبخت تو نہیں کہنا چاہیے, بڑا نیک آدمی جیب میں ڈالا ہوا ہے. وہ سن رہے ہوتے ہیں, وہ سن نہ لے بھائی بہن آپ سن رہے ہیں تو غلطی سے کمبخت نکل گیا, آپ کمبخت نہیں ہیں. وہ میرے بیان سنتے ہیں, وہ تو کمبخت تو میرے ایک ٹرم ہے نا, اصطلاح ہے. کمبخت سے میری مراد کوئی وہ برا لفظ نہیں ہے میری لغت میں, یعنی وہ گھننا بنا ہوا ہے نا. اب وہ سونا جیب میں ڈال کے جب بھی جاتا ہے نا, پرانی سی بائک لے گا اور وہ جیب میں گولڈ ڈال کے جا رہا ہوگا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی یہ سٹائل آپ کا؟ اس نے کہا بھائی جان میں اگر گاڑی میں جاؤں, لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ سنا رہے ہیں, تو میں منزل پہ, اس کے الفاظ منزل نہیں ہے, میں اپنے الفاظ میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ بھائی منزل پہ نہیں, راستے میں لٹ پٹ جاؤں گا میں. اس حلیے کو دیکھ کے تو لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ اس کو زکات دے دیں. کون آئے گا چھیننے کے لیے؟ کہہ رہا جو چھین کے بھی آتے ہیں نا وہ اپنی زکات ہمیں دیتے ہیں. کہ یار کو ڈاکوں کا بھی دل چاہتا ہے نا تھوڑا بہت اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ تو دیں کسی کو. تو یہ راستہ اپنا خراب کر رہا ہے. اس کا بھی دل چاہتا ہے میں ہر وقت 3 پیس سوٹ میں رہوں, بہترین گاڑی میں جاؤں, لیکن یہ ٹینشن کیوں اٹھا رہا ہے؟ پرانی بائک, پھٹے پرانے کپڑوں کی ٹینشن. منزل اچھی ہو, وہاں پہنچ کے سونا, جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچا دوں. شاپ پہ پہنچانا ہے, کسی کسٹمر کو ڈیلیور کرنا ہے, پیسے ملیں گے, بینک میں پیسے جائیں گے ڈائریکٹ. تو منزل کی خاطر انسان اپنے سفر کو برباد کر دیتا ہے, سفر کی خاطر منزل پہ سودا نہیں کرتا. جب یہ بات دماغ میں آ جائے گی بھائی مسافر خانہ ہے, بھاڑ میں جائے, کوئی عزت دیتا ہے دے, نہیں دیتا نہ دے. محبت ماں سے کریں گے, باپ سے کریں گے, بہن بھائیوں سے کریں گے, دوست اگلے درجے میں. دوست سے مالی فائدے ہیں نا بھائی, مالی فائدے ٹھیک ہیں, لیکن باپ پہلے. باپ کی خاطر, تیری خاطر باپ کو نہیں چھوڑوں گا میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور پیسوں کی خاطر اپنی عزت نفس کو خراب نہیں کریں گے. پیسے کمائیں, بد اخلاق باس سے بھی احترام کریں کیونکہ بڑا ہے تو احترام تو فرض ہے. اتنا نہیں جھک جائیں گے کہ لالچ میں آ جائے, لالچ میں نہیں آنا ہے. ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غزوہ احد میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے جن کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے. اب گھر میں مرد ہی نہیں, تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بھی سارے مرد, یہ چھوٹے بچے رہ گئے, باپ بھی شہید, بھائی بھی شہید. تو ان کی ماں نے بھیجا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, کچھ راشن وغیرہ لے کر آؤ.
اب جو لوگ آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راشن دے رہے ہیں, لیکن ابو سعید خدری جب آئے نا تو آپ نے ان کو نہیں دیا, کیونکہ دیکھتے تھے کہ جس کا ایمان تگڑا ہے نا اس کو نہیں دو, عادت خراب ہوگی. کس کے در پہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ نبی کے. لیکن نبی نے نہیں دیا. فرمایا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ اے ابو سعید تم اگر غنا اختیار کرو گے تو اللہ غنی بنا دے گا, ہاتھ نہ پھیلاؤ. یہ ان کو ڈائریکٹ خطاب کر کے نہیں کہا, بلکہ کیا فرمایا؟ اصول بتایا, من یستغنی یغنیہ اللہ, جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے نا کہ اللہ تو مجھے مخلوق سے بے پرواہ کر دے, تو اللہ اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیتے ہیں. ومن یستعفف یعفہ اللہ, جو اپنے دامن کو بدنما ہونے سے, داغدار ہونے سے بچانا چاہتا ہے, اللہ اس کے دامن کو بچا لیتے ہیں. دامن داغدار ہونا کیا ہے؟ بھیک مانگنا. یہ بھی دامن داغدار ہو گیا نا. دیکھو بھیک مانگ کس سے رہتے؟ سید الانبیاء سے. لیکن آپ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے, حالانکہ آپ تو سید الانبیاء اللہ کے رسول ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان کو کہہ رہے ہیں اپنے دامن کو داغدار مت کرو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کے. تو مخلوق میں نبی نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا, بھائی مجھ سے بھی نہیں مانگو. کیا عجیب تعلیم دی جا رہی ہے کہ صرف کس کے سامنے جھکنا ہے؟ اللہ کے سامنے. اپنے سامنے جھکنے سے بھی منع کر دیا, بھائی مجھ سے بھی نہیں. فرمایا من یستغنی یغنیہ اللہ ومن یتصبر یصبرہ اللہ, اور جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ صبر بھی دے دیتا ہے. یعنی ابھی تمہیں پیسے نہیں ملیں گے, فاقے آئیں گے, تو اگر اللہ سے مانگو گے نا اللہ ان فاقوں کو برداشت کرنے کی توفیق بھی دے دے گا. تو وہ سمجھ گئے, نبی نے یہ نہیں کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں, اصول بتا. وہ سمجھ گئے کہ مجھے نبی دوسروں کو تو آپ دے رہے ہیں, مجھے نہیں دینا چاہتے, مجھے بنانا چاہتے ہیں, سنوارنا چاہتے ہیں, مجھے تیار کر رہے ہیں. حالانکہ بچے تھے, سمجھ گئے, چلے گئے. ماں کو جا کے بتایا, بھائی صبر. کہتے ہیں اس دن کے بعد سے لے کے موت تک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ, اور پھر اللہ نے ایسا مال دیا, ایسا نوازا حضرت ابو سعید خدری کو, پوری عمر مکمل کر کے دنیا سے گئے. تو انہی فاقوں میں صبر. اس لیے میں نے بیان کیا تھا نا کہ یہ جو کہتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے اور کھائیں گے کہاں سے, کوئی بات نہیں یار, ٹماٹر کی ریڑھی لگا دی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اول تو اللہ دے دیتا ہے, زیادہ ٹماٹر بیچیں گے نا تو یہ ٹماٹر بیچنے والے کیا جہنم میں جائیں گے؟ یہ کیا انسان نہیں ہے؟ او بھائی مسافر خانہ ہے جو جہاز اڑا رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا جو میں نے پہلا بیان سنا تھا نا مدنی مسجد میں کالج میں پڑھتا تھا, میرے دماغ میں بہت الٹے خیالات آتے تھے. وہی دنیا کے پائلٹ بننا تو بہت اچھا کام ہے, لیکن آج کل پائلٹ بننے کا مقصد قوم کی خدمت, ملک کی خدمت, اللہ کی رضا کم ہے, شو بازی. وہ ہم جاتے تھے مینا بازار لگتا تھا, میں پائلٹ کا ڈریس پہن کے تصویریں کھنچواتا تھا اس میں. وہ تصویریں اب تک پڑی تھی, ہم نے پھاڑ کے پھینک دی. وہ تو پائلٹ تو اچھی چیز ہے, جہازوں کو لے کے ہوا میں اڑنا, ملک کا دفاع کرنا, لیکن پائلٹ بننے سے مقصد اگر شو بازی ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب کا ہم نے اس وقت بیان سنا. انہوں نے کہا بھائی جو ہوائی جہاز میں جہاز لے کے اڑ رہا ہے وہ بھی کوچوان ہے, اور جو ٹانگا چلا رہا ہے وہ بھی کوچوان. یہ چھوٹا کوچوان, وہ تھوڑا بڑا کوچوان. ٹھیک ہے نا. یہ ٹانگا پہلے زمانے میں جب جہاز نہیں تھے تو ٹانگا چلانے والے کو لوگ فخر کی نگاہ سے دیکھتے تھے, یا کتنا عظیم انسان ہے, ٹانگا چلا رہا ہے. کیا خیال ہے جو ٹانگے میں بیٹھ کے جاتا تھا, بادشاہ لوگ ٹانگے میں, عام آدمی تو گدھے پہ بیٹھ کے جاتا تھا. تو ایک وقت آئے گا جب سائنس اتنی ترقی کرے گی, لوگ بولیں گے بھائی جہاز چلا رہے ہیں, تجھے کوئی اور کام نہیں ملا یار. اس لیے کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے, ورنہ 6-7 بچے ہو گئے تو جہاز اڑائیں گے وہ, اور 2 بچے ہوئے تو راکٹ چلائیں گے وہ. ٹھیک ہے نا, راکٹ میں. تو یہ دنیا ایسی چیز ہے, پہلے جب کار ایجاد ہوئی تھی تو جو کار چلاتا تھا لوگ اس کو فخر سے دیکھتے تھے, بھائی گاڑی چلا رہا ہے, ٹانگے والے کو حسرت. جب آگے کی چیزیں ایجاد ہو گئی تو ڈرائیور ہے بھائی, یہ تو ہمارا ڈرائیور ہے, تو گاڑی چلاتا ہے. تو یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ یہ صرف وقتی شو بازی ہے. ہاں پائلٹ اگر اللہ کی رضا کے لیے, ملک کے دفاع کے لیے, اسلام کے دفاع, پھر پائلٹ ہے, اس کی اللہ کے یہاں بھی اہمیت ہے. وہ پائلٹ ہی تو تھا جو پکڑ کے چائے پلا کے ہم نے واپس کیا تھا. ٹھیک ہے نا. مزہ بہت آیا تھا یار, خدا کی قسم. مجھے 2 موقع پہ بہت مزہ آیا ہے. ایک جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا اور ہمارے حضرت کی خوشی دیکھنے کی تھی اس وقت, ایسے خوش تھے. حضرت تو مٹھائی نہ کھاتے تھے نہ کھلاتے تھے. لوگ کہتے تھے کیسے مولوی ہیں, نہ میٹھا کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں. لیکن جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے, ایسا مزہ آیا نا. وہ بھائی واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی پاور بن گیا, اور یہ ہمارے کھاتے میں آیا. یہ ترکی بھی اپنے کھاتے میں ڈال سکتا تھا, سعودیہ بھی, مختلف ممالک بھی, لیکن یہ سعادت اللہ نے کس کو دی؟ پاکستان کو دی.
اور کچھ تو ہم فخر کر نہیں سکتے دنیا میں جا کے. بتاؤ فخر کر سکتے دنیا میں کہ ہمارے پاس اتنی اچھی سڑکیں ہیں کہ جاپان بھی ایسی سڑکیں نہیں بنا سکتے. ہماری ٹرینیں, آسٹریلیا بھول جائے ٹرینیں کسے کہتے ہیں, ہماری ٹرینوں پہ تو ہمارے ڈرامے بنے ہوئے 50-50. میں نے بتایا تھا نا, لاہور سے سوار ہوئے بچے, جب کراچی پہنچے تو بڑے ہو چکے تھے وہ, ان کی پینٹیں چڑیاں بن چکی تھی, اور جو جوان تھے وہ بڈھے ہو گئے تھے. تو وہ بڈھے نے جو ہے نا, بیچارے بوڑھے نے کھڑکی سے ہاتھ نکالا, بولا کراچی آ گیا, انہوں نے کہا ہاں آ گیا, اور یہ کہ مر گیا وہ. اس کی عمر ٹرین میں پوری, یہ ہماری ٹرین ہے. تو کس چیز کا ہم یہ فخر کرتے ہیں بھائی, اگر تمہارے پاس کچھ ہے طاقت اور قوت, تو ہمارے پاس بھی کیا ہے, ایٹم بم ہے. تو ہمارے حضرت خوش ہوئے تھے ایٹم بم پہ. دوسرا مجھے خوشی جب بہت زبردست مزہ جب آیا جب ہم نے چائے پلائی تھی. چائے تو ہم شروع میں پلاتے رہتے, لیکن ہم نے دیکھو اگر پائلٹ کو مار دیتے نا, جہاز وہیں کریش ہو جاتا, وہ مزہ نہیں آتا. جہاز تو کریش ہوتے رہتے ہیں, ہواؤں میں تباہ بھی ہوتے ہیں, جنگیں بھی ہوتی ہیں ملکوں کی, اس نے اس کا جہاز گرا دیا, اس نے اس کا جہاز گرا دیا, یہ چلتا ہے مارکیٹ میں. یہ کوئی بڑی چیز ملکوں میں تو ہوتا ہے بھائی, یہ گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں اور پٹائیاں بھی ہوتی ہیں, اللہ سب کو پناہ میں رکھے جیلوں میں, اور قتل بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن پائلٹ آئے تباہ کرنے کے لیے, آپ اس کو پکڑ کے چائے پلا کے واپس بھیج دیں. یار خدا کی قسم, یہ جس کے سینے میں ظرف ہے نا, دل ہے, وہی جانتا ہے اس میں زندگی بھر چائے پینے کا مجھے اتنا مزہ نہیں آیا. حقیقت بتا رہا ہوں, ایسا مزہ نہیں آیا جو ہم نے اس کو اتار کے. میں پائلٹ سے ملنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں وہ پائلٹ گئے کہاں یار. میں نے کوشش کی ان پائلٹ سے میری ملاقات ہو, ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیوں میں, کم از کم یادگار رہے گی نا. تو ہم نے پائلٹ اتارا اور چائے پلا کے, اس وقت بہت مزہ آیا تھا مجھے, بڑا ایمان تازہ ہوا الحمدللہ. تو پاکستان اتنی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے, بہت سی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. تو کیا بات چل رہی تھی یار, جلدی سے ختم کروں میں. تو بھائی وہ جو اگر آپ چاہتے ہو نا پورے چینج ہو جاؤ, تو دنیا سے دل لگانا چھوڑ دو. دنیا سے دل لگانا چھوڑو گے تو ساری چیزیں سیٹنگ پہ آنا شروع. پھر پیاز والے کو, ٹماٹر والے کو حسر سے نہیں دیکھو گے. پیسہ آئے گا شکر ادا کرو گے, نہیں آئے گا بولے کوئی بات نہیں یار, کیا کہہ رہے ٹماٹر بیچیں گے, پیاز بیچیں گے تو کیا ہے. عزت نہیں ہوگی تو جن کی ہو رہی ہے وہ بھی مرے پڑے ہیں بیچارے قبرستان میں. بھائی آپ یہ بولو گے نا جب میں پیاز بیچوں گا تو لوگ کیا بولیں گے, تو جو بولنے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے. بھائی اگر پھر بھی عزت چاہیے تو ذرا تمیز سے پیاز بیچ لو, ایسے آوازیں نہ لگاؤ. ایک باقاعدہ شاپ بناؤ, ایئر کنڈیشن شاپ پیاز کی, ٹھیک ہے نا. تو اس کا متبادل ٹینشن نہ لو. ٹینشن جو ہمیں لینی ہے وہ صرف آخرت کے معاملے میں لینی ہے, باقی چیزیں ٹینشن لینے کی نہیں ہے. ہم ہر چیز کی ٹینشن پالی ہوئی ہے, اور ایسی چیزوں کی ٹینشن لی ہوئی ہے جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. غربت ختم کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے. اگر آپ کی محنت سے پیسہ آتا تو غریب تو محنت زیادہ کرتا ہے نا. قرآن میں کیا آتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا ہے, وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ, کہ جو دنیا چاہتا ہے تو اس دنیا میں سے ہم جس کو چاہیں گے جتنی چاہیں گے اتنی دیں گے. یعنی ہر ایک کو دیں گے بھی نہیں, جس کو ہم چاہیں گے اتنے اس کو دیں گے, اور جس کو دے بھی رہے ہیں نا تو اس کو بھی اس کی چاہت کی نہیں ملے گی, جتنی ہم چاہیں گے اتنی دیں گے. تو یہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے. لوگ رو رہے تھے میرا کاروبار نہیں چل رہا, میں نے تو دکان کھول لی, کروڑوں روپے لگا دیے, موبائل کی دکان کھول لی, ساری دنیا کی چل رہی ہے, میری نہیں چل رہی. تو میں تو یہ کر رہا ہوں بھائی اللہ جس کی چاہے گا اس کی دکان چلے گی, جس کی نہیں چاہے گا نہیں چلے گی. تو سلو کر لو اللہ سے, بولو اللہ 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے مل جائے, باقی سب کیا ہے گریوی ہے, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. مسافر خانہ ہے جن کی دکان چلی وہ بھی مر گئے نا, کیا خیال ہے, مر گئے نا. بہت سے لوگ ہیں بڑے بڑے سیٹ آئے تھے وہ دنیا سے چلے گئے, تو ہم نے بھی چلے جانا ہے, مسافر خانہ ہے. تو یہ جب ہوگی نا تو پھر انسان آخرت کو سامنے رکھے, پھر کہے گا بھائی ابا سے بدتمیزی کا گناہ زیادہ ہے, دوست سے بدتمیزی کا گناہ کم ہے. وہ پھر بدتمیزی ابا سے جب ہوگی نا بہت کھلے گی اس کو, یار میرا بنے گا کیا. بھائی گرل فرینڈ سے تمیز سے بات کرنا کوئی اخلاق نہیں ہے, یہ اخلاق قیامت کے دن گلے پڑ جائیں گے. اللہ بولے کہ کیا لگتی تھی جو اتنا ہنس ہنس کے بات کر رہا تھا, جس سے بات کرنی چاہیے اسے بات کرنے کا تیرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو یہ اخلاق کیا ہو جائیں گے قیامت کے دن, بولو نا بھائی گلے پڑ جائیں گے. یہ جو ہے نا, اسی طرح بیٹیاں ماں سے بات نہیں کرتی, بھائی بہنوں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی, رشتہ داری جوڑنے کی. اللہ نے تو خونی رشتے پہلے رکھے ہیں بھائی, تو دور کے رشتوں کی بڑی اہمیت ہے, خونی رشتوں کو وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں چل کیوں رہی ہیں بھائی,
اخلاق اچھے نہیں ہیں, اور اخلاق اچھے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کو. اور نبی نے دنیا کو سب سے زیادہ مسافر خانہ سمجھا, اس لیے نبی کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے تھے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری خرابیوں کی وجہ دنیا کی محبت. حب الدنیا رأس کل خطیہ, دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. جب انسان سمجھتا ہے بھائی مسافر خانہ ہے, پتہ نہیں کل مر جائیں پرسوں مر جائیں. قارون, پیسے کا خیال آئے تو بولے قارون نے کیا کر لیا, قارون سے زیادہ میں پیسہ کما نہیں سکتا, وہ بھی مر کے ختم. جب خیال آئے کہ عزت میری سب سے زیادہ ہو تو بھائی فرعون سے زیادہ تو عزت ہو نہیں سکتی. اتنی بڑی حکومت, پاور ملی کہ ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا, کوئی اس کے خلاف احتجاج نہیں ہوا. ایسا پاورفل میں دنیا میں بن نہیں سکتا. تو فرعون بھی بالآخر دنیا سے دریا میں نہ بھی ڈوبتا تو بھی ویسے بھی اب تک مر تو چکا ہوتا نا. تو مسافر خانہ ہے تو اسی سفر کو انجوائے کرو, ٹھیک ہے نا. تمیز سے روٹی مل جائے ٹھیک ہے, ذلت کے ساتھ نہیں چاہیے. دینے والے اپنے پیسوں کے بہت ہیں, اب بھیک نہیں مانگے گا ایسی صورت میں, کہے گا بھائی محنت کرو, مزدوری کرو. ایک مزدور کو میں نے دیکھا, بڑے غیرت مند ہوتے ہیں, غریب غیرت مند مل جائے نا مزہ آ جاتا ہے یار, کہ کھانے کو روٹی نہیں اور ایسا استغنا. وہ بڑی پیاری بات کی اس نے, کہا اس کی کسی شیٹھ نے دعوت کی اس مزدور کی نا, غریب کی. ایک دفعہ کھانا کھلایا, 2 دفعہ کھلایا, تیسری دفعہ بلایا, وہ نہیں گیا. میں نے کہا کیوں نہیں جا رہے؟ کہہ رہا ہے بھائی اپنے گھر کی جو سوکھی روٹی ہے نا وہ دوسرے کے بریانی سے اچھی ہے. میں نے کہا یار کیا ماشاءاللہ, اللہ نے اس کو ایسے آدمی پہ خرچ کرنے کا بھی دل چاہتا ہے. دل چاہتا ہے بھائی تو لے لے ہم سے زکات, ٹھیک ہے نا, تو لے لے ہم سے صدقہ. تو جب ہمارا دل چاہتا ہے ایسے آدمی پہ تو اللہ کا نہیں چاہتا ہوگا ہے بھائی؟ اللہ کا بھی چاہتا ہے کہ ایسے کو کھلاؤں. پھر اللہ غیب سے اس کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اس کو بچاتے ہیں. پھر جب آپ کے دل میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے تو پھر محبت اس سے کرو گے جس سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کے علاوہ کسی سے محبت کی تو آخرت برباد ہو رہی ہے میری. دنیا تو گزر جائے گی نا, سفر ہے بھائی. تو سفر میں انسان ایسے کام نہیں کرتا جس سے منزل خراب ہو جائے. سفر کا بیڑا غرق کر دے گا, منزل نہیں خراب کرے گا وہ کبھی بھی. میں نے بعض دفعہ لوگ دیکھے ہیں, ایک سنار کو دیکھا پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پرانی سی بائک پہ جا رہا ہے اور کئی تولے سونا کمبخت نے جیب میں ڈالا. کمبخت تو نہیں کہنا چاہیے, بڑا نیک آدمی جیب میں ڈالا ہوا ہے. وہ سن رہے ہوتے ہیں, وہ سن نہ لے بھائی بہن آپ سن رہے ہیں تو غلطی سے کمبخت نکل گیا, آپ کمبخت نہیں ہے. وہ میرے بیان سنتے ہیں, وہ تو کمبخت تو میرے ایک ٹرم ہے نا, اصطلاح ہے. کمبخت سے میری مراد کوئی وہ برا لفظ نہیں ہے میری لغت میں, یعنی وہ گھننا بنا ہوا ہے نا. اب وہ سونا جیب میں ڈال کے جب بھی جاتا ہے نا, پرانی سی بائک لے گا اور وہ جیب میں گولڈ ڈال کے جا رہا ہوگا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی یہ سٹائل آپ کا؟ اس نے کہا بھائی جان میں اگر گاڑی میں جاؤں, لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ سنا رہے ہیں, تو میں منزل پہ, اس کے الفاظ منزل نہیں ہے, میں اپنے الفاظ میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ بھائی منزل پہ نہیں, راستے میں لٹ پٹ جاؤں گا میں. اس حلیے کو دیکھ کے تو لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ اس کو زکات دے دیں. کون آئے گا چھیننے کے لیے؟ کہہ رہا جو چھین کے بھی آتے ہیں نا وہ اپنی زکات ہمیں دیتے ہیں. کہ یار کو ڈاکوں کا بھی دل چاہتا ہے نا تھوڑا بہت اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ تو دیں کسی کو. تو یہ راستہ اپنا خراب کر رہا ہے. اس کا بھی دل چاہتا ہے میں ہر وقت 3 پیس سوٹ میں رہوں, بہترین گاڑی میں جاؤں, لیکن یہ ٹینشن کیوں اٹھا رہا ہے؟ پرانی بائک, پھٹے پرانے کپڑوں کی ٹینشن. منزل اچھی ہو, وہاں پہنچ کے سونا, جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچا دوں. شاپ پہ پہنچانا ہے, کسی کسٹمر کو ڈیلیور کرنا ہے, پیسے ملیں گے, بینک میں پیسے جائیں گے ڈائریکٹ. تو منزل کی خاطر انسان اپنے سفر کو برباد کر دیتا ہے, سفر کی خاطر منزل پہ سودا نہیں کرتا. جب یہ بات دماغ میں آ جائے گی بھائی مسافر خانہ ہے, بھاڑ میں جائے, کوئی عزت دیتا ہے دے, نہیں دیتا نہ دے. محبت ماں سے کریں گے, باپ سے کریں گے, بہن بھائیوں سے کریں گے, دوست اگلے درجے میں. دوست سے مالی فائدے ہیں نا بھائی, مالی فائدے ٹھیک ہیں, لیکن باپ پہلے. باپ کی خاطر, تیری خاطر باپ کو نہیں چھوڑوں گا میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور پیسوں کی خاطر اپنی عزت نفس کو خراب نہیں کریں گے. پیسے کمائیں, بد اخلاق باس سے بھی احترام کریں کیونکہ بڑا ہے تو احترام تو فرض ہے. اتنا نہیں جھک جائیں گے کہ لالچ میں آ جائے, لالچ میں نہیں آنا ہے. ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غزوہ احد میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے جن کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے.
گھر میں مرد ہی نہیں. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بھی سارے مرد, یہ چھوٹے بچے رہ گئے, باپ بھی شہید بھائی بھی شہید. تو ان کی ماں نے بھیجا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, کچھ راشن وغیرہ لے کر آؤ. اب جو لوگ آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راشن دے رہے ہیں, لیکن ابو سعید خدری جب آئے نا تو آپ نے ان کو نہیں دیا, کیونکہ دیکھتے تھے کہ جس کا ایمان تگڑا ہے نا اس کو نہیں دو, عادت خراب ہوگی. کس کے در پہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ نبی کے. لیکن نبی نے نہیں دیا. فرمایا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ اے ابو سعید تم اگر غنا اختیار کرو گے تو اللہ غنی بنا دے گا, ہاتھ نہ پھیلاؤ. یہ ان کو ڈائریکٹ خطاب کر کے نہیں کہا, بلکہ کیا فرمایا, اصول بتایا, من یستغنی یغنیہ اللہ, جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے نا کہ اللہ تو مجھے مخلوق سے بے پرواہ کر دے, تو اللہ اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیتے ہیں. ومن یستعفف یعفہ اللہ, جو اپنے دامن کو بدنما ہونے سے, داغدار ہونے سے بچانا چاہتا ہے, اللہ اس کے دامن کو بچا لیتے ہیں. دامن داغدار ہونا کیا ہے؟ بھیک مانگنا. یہ بھی دامن داغدار ہو گیا نا. دیکھو بھیک مانگ کس سے رہتے؟ سید الانبیاء سے. لیکن آپ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے, حالانکہ آپ تو سید الانبیاء اللہ کے رسول ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان کو کہہ رہے ہیں اپنے دامن کو داغدار مت کرو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کے. تو مخلوق میں نبی نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا, بھائی مجھ سے بھی نہیں مانگو. کیا عجیب تعلیم دی جا رہی ہے کہ صرف کس کے سامنے جھکنا ہے؟ اللہ کے سامنے. اپنے سامنے جھکنے سے بھی منع کر دیا, بھائی مجھ سے بھی نہیں. فرمایا من یستغنی یغنیہ اللہ ومن یتصبر یصبرہ اللہ, اور جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ صبر بھی دے دیتا ہے. یعنی ابھی تمہیں پیسے نہیں ملیں گے, فاقے آئیں گے, تو اگر اللہ سے مانگو گے نا اللہ ان فاقوں کو برداشت کرنے کی توفیق بھی دے دے گا. تو وہ سمجھ گئے, نبی نے یہ نہیں کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں, اصول بتا. وہ سمجھ گئے کہ مجھے نبی دوسروں کو تو آپ دے رہے ہیں, مجھے نہیں دینا چاہتے, مجھے بنانا چاہتے ہیں, سنوارنا چاہتے ہیں, مجھے تیار کر رہے ہیں. حالانکہ بچے تھے, سمجھ گئے, چلے گئے. ماں کو جا کے بتایا, بھائی صبر. کہتے ہیں اس دن کے بعد سے لے کے موت تک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ, اور پھر اللہ نے ایسا مال دیا, ایسا نوازا حضرت ابو سعید خدری کو, پوری عمر مکمل کر کے دنیا سے گئے. تو انہی فاقوں میں صبر. اس لیے میں نے بیان کیا تھا نا کہ یہ جو کہتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے اور کھائیں گے کہاں سے, کوئی بات نہیں یار, ٹماٹر کی ریڑھی لگا دی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اول تو اللہ دے دیتا ہے, زیادہ ٹماٹر بیچیں گے نا تو یہ ٹماٹر بیچنے والے کیا جہنم میں جائیں گے؟ یہ کہ انسان نہیں ہے؟ او بھائی مسافر خانہ ہے جو جہاز اڑا رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا جو میں نے پہلا بیان سنا تھا نا مدنی مسجد میں کالج میں پڑھتا تھا, میرے دماغ میں بہت الٹے خیالات آتے تھے. وہی دنیا کی پائلٹ بننا تو بہت اچھا کام ہے, لیکن آج کل پائلٹ بننے کا مقصد قوم کی خدمت, ملک کی خدمت, اللہ کی رضا کم ہے, شو بازی. وہ ہم جاتے تھے مینا بازار لگتا تھا, میں پائلٹ کا ڈریس پہن کے تصویریں کھنچواتا تھا اس میں. وہ تصویریں اب تک پڑی تھی, ہم نے پھاڑ کے پھینک دی. وہ تو پائلٹ تو اچھی چیز ہے, جہازوں کو لے کے ہوا میں اڑنا, ملک کا دفاع کرنا, لیکن پائلٹ بننے سے مقصد اگر شو بازی ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب کا ہم نے اس وقت بیان سنا. انہوں نے کہا بھائی جو ہوائی جہاز میں جہاز لے کے اڑ رہا ہے وہ بھی کوچوان ہے, اور جو ٹانگا چلا رہا ہے وہ بھی کوچوان. یہ چھوٹا کوچوان, وہ تھوڑا بڑا کوچوان. ٹھیک ہے نا. یہ ٹانگا پہلے زمانے میں جب جہاز نہیں تھے تو ٹانگا چلانے والے کو لوگ فخر کی نگاہ سے دیکھتے تھے, یا کتنا عظیم انسان ہے, ٹانگا چلا رہا ہے. کیا خیال ہے جو ٹانگے میں بیٹھ کے جاتا تھا, بادشاہ لوگ ٹانگے میں, عام آدمی تو گدھے پہ بیٹھ کے جاتا تھا. تو ایک وقت آئے گا جب سائنس اتنی ترقی کرے گی, لوگ بولیں گے بھائی جہاز چلا رہے ہیں, تجھے کوئی اور کام نہیں ملا یار. اس لیے کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے, ورنہ 6-7 بچے ہو گئے تو جہاز اڑائیں گے وہ, اور 2 بچے ہوئے تو راکٹ چلائیں گے وہ. ٹھیک ہے نا, راکٹ میں. تو یہ دنیا ایسی چیز ہے, پہلے جب کار ایجاد ہوئی تھی تو جو کار چلاتا تھا لوگ اس کو فخر سے دیکھتے تھے, بھائی گاڑی چلا رہا ہے, ٹانگے والے کو حسرت. جب آگے کی چیزیں ایجاد ہو گئی تو ڈرائیور ہے بھائی, یہ تو ہمارا ڈرائیور ہے, تو گاڑی چلاتا ہے. تو یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ یہ صرف وقتی شو بازی ہے. ہاں پائلٹ اگر اللہ کی رضا کے لیے, ملک کے دفاع کے لیے, اسلام کے دفاع, پھر پائلٹ ہے, اس کی اللہ کے یہاں بھی اہمیت ہے. وہ پائلٹ ہی تو تھا جو پکڑ کے چائے پلا کے ہم نے واپس کیا تھا. ٹھیک ہے نا, مزہ بہت آیا تھا یار, خدا کی قسم. مجھے 2 موقع پہ بہت مزہ آیا ہے. ایک جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا اور ہمارے حضرت کی خوشی دیکھنے کی تھی اس وقت, ایسے خوش تھے. حضرت تو مٹھائی نہ کھاتے تھے نہ کھلاتے تھے. لوگ کہتے تھے کیسے مولوی ہیں, نہ میٹھا کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں. لیکن جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے, ایسا مزہ آیا نا. وہ بھائی واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی پاور
بن گیا اور یہ ہمارے کھاتے میں آیا. یہ ترکی بھی اپنے کھاتے میں ڈال سکتا تھا, سعودیہ بھی, مختلف ممالک بھی, لیکن یہ سعادت اللہ نے کس کو دی؟ پاکستان کو دی. اور کچھ تو ہم فخر کر نہیں سکتے دنیا میں جا کے. بتاؤ فخر کر سکتے دنیا میں کہ ہمارے پاس اتنی اچھی سڑکیں ہیں کہ جاپان بھی ایسی سڑکیں نہیں بنا سکتے. ہماری ٹرینیں, آسٹریلیا بھول جائے ٹرینیں کسے کہتے ہیں, ہماری ٹرینوں پہ تو ہمارے ڈرامے بنے ہوئے 50-50. میں نے بتایا تھا نا, لاہور سے سوار ہوئے بچے, جب کراچی پہنچے تو بڑے ہو چکے تھے, وہ ان کی پینٹیں چڑیاں بن چکی تھی, اور جو جوان تھے وہ بڈھے ہو گئے تھے. تو وہ بڈھے نے جو ہے نا, بیچارے بوڑھے نے کھڑکی سے ہاتھ نکالا, بولا کراچی آ گیا؟ انہوں نے کہا ہاں آ گیا. اور یہ کہ مر گیا وہ, اس کی عمر ٹرین میں پوری, یہ ہماری ٹرین ہے. تو کس چیز میں ہم یہ فخر کرتے ہیں بھائی, اگر تمہارے پاس کچھ ہے طاقت اور قوت, تو ہمارے پاس بھی کیا ہے؟ ایٹم بم ہے. تو ہمارے حضرت خوش ہوئے تھے ایٹم بم پہ. دوسرا مجھے خوشی جب بہت زبردست مزہ جب آیا جب ہم نے چائے پلائی تھی. چائے تو ہم ضرور پلاتے رہتے, لیکن ہم نے دیکھو اگر پائلٹ کو مار دیتے نا, جہاز وہیں کریش ہو جاتا, وہ مزہ نہیں آتا. جہاز تو کریش ہوتے رہتے ہیں, ہواؤں میں تباہ بھی ہوتے ہیں, جنگیں بھی ہوتی ہیں ملکوں کی, اس نے اس کا جہاز گرا دیا, اس نے اس کا جہاز گرا دیا, یہ چلتا ہے مارکیٹ میں. یہ کوئی بڑی چیز ملکوں میں تو ہوتا ہے بھائی, یہ گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں اور پٹائیاں بھی ہوتی ہیں, اللہ سب کو پناہ میں رکھے جیلوں میں, اور قتل بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن پائلٹ آئے تباہ کرنے کے لیے, آپ اس کو پکڑ کے چائے پلا کے واپس بھیج دیں. یار خدا کی قسم, یہ جس کے سینے میں ظرف ہے نا, دل ہے, وہی جانتا ہے اس میں زندگی بھر چائے پینے کا مجھے اتنا مزہ نہیں آیا. حقیقت بتا رہا ہوں, ایسا مزہ نہیں آیا جو ہم نے اس کو اتار کے. میں پائلٹ سے ملنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں وہ پائلٹ گئے کہاں یار. میں نے کوشش کی ان پائلٹ سے میری ملاقات ہو, ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیوں میں, کم از کم یادگار رہے گی نا. تو ہم نے پائلٹ اتارا اور چائے پلا کے, اس وقت بہت مزہ آیا تھا مجھے, بڑا ایمان تازہ ہوا الحمدللہ. تو پاکستان اتنی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے, بہت سی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. تو کیا بات چل رہی تھی یار, جلدی سے ختم کروں میں. تو بھائی وہ جو اگر آپ چاہتے ہو نا پورے چینج ہو جاؤ, تو دنیا سے دل لگانا چھوڑ دو. دنیا سے دل لگانا چھوڑو گے تو ساری چیزیں سیٹنگ پہ آنا شروع. پھر پیاز والے کو, ٹماٹر والے کو حسر سے نہیں دیکھو گے. پیسہ آئے گا شکر ادا کرو گے, نہیں آئے گا بولے کوئی بات نہیں یار, کیا کہہ رہے ٹماٹر بیچیں گے, پیاز بیچیں گے تو کیا ہے. عزت نہیں ہوگی تو جن کی ہو رہی ہے وہ بھی مرے پڑے ہیں بیچارے قبرستان میں. بھائی آپ یہ بولو گے نا جب میں پیاز بیچوں گا تو لوگ کیا بولیں گے, تو جو بولنے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے. بھائی اگر پھر بھی عزت چاہیے تو ذرا تمیز سے پیاز بیچ لو, ایسے آوازیں نہ لگاؤ. ایک باقاعدہ شاپ بناؤ, ایئر کنڈیشن شاپ پیاز کی, ٹھیک ہے نا. تو اس کا متبادل ٹینشن نہ لو. ٹینشن جو ہمیں لینی ہے وہ صرف آخرت کے معاملے میں لینی ہے, باقی چیزیں ٹینشن لینے کی نہیں ہے. ہم ہر چیز کی ٹینشن پالی ہوئی ہے, اور ایسی چیزوں کی ٹینشن لی ہوئی ہے جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. غربت ختم کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے. اگر آپ کی محنت سے پیسہ آتا تو غریب تو محنت زیادہ کرتا ہے نا. قرآن میں کیا آتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا ہے, وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ, کہ جو دنیا چاہتا ہے تو اس دنیا میں سے ہم جس کو چاہیں گے جتنی چاہیں گے اتنی دیں گے. یعنی ہر ایک کو دیں گے بھی نہیں, جس کو ہم چاہیں گے اتنے اس کو دیں گے, اور جس کو دے بھی رہے ہیں نا تو اس کو بھی اس کی چاہت کی نہیں ملے گی, جتنی ہم چاہیں گے اتنی دیں گے. تو یہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے. لوگ رو رہے تھے میرا کاروبار نہیں چل رہا, میں نے تو دکان کھول لی, کروڑوں روپے لگا دیے, موبائل کی دکان کھول لی, ساری دنیا کی چل رہی ہے, میرے نہیں چل رہی. تو میں تو یہ کر رہا ہوں بھائی اللہ جس کی چاہے گا اس کی دکان چلے گی, جس کی نہیں چاہے گا نہیں چلے گی. تو سلو کر لو اللہ سے, بولو اللہ 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے مل جائے, باقی سب کیا ہے گریوی ہے, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. مسافر خانہ جن کی دکان چلی وہ بھی مر گئے نا, کیا خیال ہے, مر گئے نا. بہت سے لوگ ہیں بڑے بڑے سیٹ آئے تھے وہ دنیا سے چلے گئے, تو ہم نے بھی چلے جانا ہے, مسافر خانہ ہے. تو یہ جب ہوگی نا تو پھر انسان آخرت کو سامنے رکھے, پھر کہے گا بھائی ابا سے بدتمیزی کا گناہ زیادہ ہے, دوست سے بدتمیزی کا گناہ کم ہے. وہ پھر بدتمیزی ابا سے جب ہوگی نا بہت کھلے گی اس کو, یار میرا بنے گا کیا. بھائی گرل فرینڈ سے تمیز سے بات کرنا کوئی اخلاق نہیں ہے, یہ اخلاق قیامت کے دن گلے پڑ جائیں گے. اللہ بولے کہ کیا لگتی تھی جو اتنا ہنس کے بات کر رہا تھا, جس سے بات کرنی چاہیے اسے بات کرنے کا تیرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو یہ اخلاق کیا ہو جائیں گے قیامت کے دن, بولو نا بھائی گلے پڑ جائیں گے. یہ جو ہے نا, اسی طرح بیٹیاں ماں سے بات نہیں کرتی,
بھائی بہنوں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی, رشتہ داری جوڑنے کی. اللہ نے تو خونی رشتے پہلے رکھے ہیں بھائی, تو دور کے رشتوں کی بڑی اہمیت ہے, خونی رشتوں کو وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں چل کیوں رہی ہیں بھائی؟ اخلاق اچھے نہیں ہیں, اور اخلاق اچھے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کو, اور نبی نے دنیا کو سب سے زیادہ مسافر خانہ سمجھا, اس لیے نبی کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے تھے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری خرابیوں کی وجہ دنیا کی محبت. حب الدنیا رأس کل خطیہ, دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. جب انسان سمجھتا ہے بھائی مسافر خانہ ہے, پتہ نہیں کل مر جائیں پرسوں مر جائیں. قارون پیسے کا خیال آئے تو بولے قارون نے کیا کر لیا, قارون سے زیادہ میں پیسہ کما نہیں سکتا, وہ بھی مر کے ختم. جب خیال آئے کہ عزت میری سب سے زیادہ ہو, تو بھائی فرعون سے زیادہ تو عزت ہو نہیں سکتی. اتنی بڑی حکومت, پاور ملی کہ ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا, کوئی اس کے خلاف احتجاج نہیں ہوا. ایسا پاورفل میں دنیا میں بن نہیں سکتا. تو فرعون بھی بالآخر دنیا سے دریا میں نہ بھی ڈوبتا تو بھی ویسے بھی اب تک مر تو چکا ہوتا نا. تو مسافر خانہ ہے تو اسی سفر کو انجوائے کرو, ٹھیک ہے نا. تمیز سے روٹی مل جائے ٹھیک ہے, ذلت کے ساتھ نہیں چاہیے. دھونے والے اپنے پیسوں کے بہت ہیں, اب بھیک نہیں مانگے گا ایسی صورت میں, کہے گا بھائی محنت کرو, مزدوری کرو. ایک مزدور کو میں نے دیکھا, بڑے غیرت مند ہوتے ہیں, غریب غیرت مند مل جائے نا مزہ آ جاتا ہے یار, کہ کھانے کو روٹی نہیں اور ایسا استغنا. وہ بڑی پیاری بات کی اس نے, کہا اس کی کسی شیٹھ نے دعوت کی اس مزدور کی نا, غریب کی. ایک دفعہ کھانا کھلایا, 2 دفعہ کھلایا, تیسری دفعہ بلایا وہ نہیں گیا. میں نے کہا کیوں نہیں جا رہے؟ کہہ رہا بھائی اپنے گھر کی جو سوکھی روٹی ہے نا وہ دوسرے کے بریانی سے اچھی ہے. میں نے کہا یار کیا ماشاءاللہ, اللہ نے اس کو ایسے آدمی پہ خرچ کرنے کا بھی دل چاہتا ہے. دل چاہتا ہے بھائی تو لے لے ہم سے زکات, ٹھیک ہے نا, تو لے لے ہم سے صدقہ. تو جب ہمارا دل چاہتا ہے ایسے آدمی پہ, تو اللہ کا نہیں چاہتا ہوگا ہے بھائی؟ اللہ کا بھی چاہتا ہے کہ ایسے کو کھلاؤں. پھر اللہ غیب سے اس کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اس کو بچاتے ہیں. پھر جب آپ کے دل میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے تو پھر محبت اس سے کرو گے جس سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کے علاوہ کسی سے محبت کی تو آخرت برباد ہو رہی ہے میری. دنیا تو گزر جائے گی نا, سفر ہے بھائی. تو سفر میں انسان ایسے کام نہیں کرتا جس سے منزل خراب ہو جائے. سفر کا بیڑا غرق کر دے گا, منزل نہیں خراب کرے گا وہ کبھی بھی. میں نے بعض دفعہ لوگ دیکھے ہیں, ایک سنار کو دیکھا پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پرانی سی بائک پہ جا رہا ہے, اور کئی تولے سونا کمبخت نے جیب میں ڈالا. کمبخت تو نہیں کہنا چاہیے, بڑا نیک آدمی جیب میں ڈالا ہوا ہے. وہ سن رہے ہوتے ہیں, وہ سن نہ لے بھائی بہن آپ سن رہے ہیں تو غلطی سے کمبخت نکل گیا, آپ کمبخت نہیں ہیں. وہ میرے بیان سنتے ہیں, وہ تو کمبخت تو میرے ایک ٹرم ہے نا, اصطلاح ہے. کمبخت سے میری مراد کوئی وہ برا لفظ نہیں ہے میری لغت میں, یعنی وہ گھننا بنا ہوا ہے نا. اب وہ سونا جیب میں ڈال کے جب بھی جاتا ہے نا, پرانی سی بائک لے گا اور وہ جیب میں گولڈ ڈال کے جا رہا ہوگا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی یہ سٹائل آپ کا؟ اس نے کہا بھائی جان میں اگر گاڑی میں جاؤں, لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ سنا رہے ہیں, تو میں منزل پہ, اس کے الفاظ منزل نہیں ہے, میں اپنے الفاظ میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ بھائی منزل پہ نہیں, راستے میں لٹ پٹ جاؤں گا میں. اس حلیے کو دیکھ کے تو لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ اس کو زکات دے دیں. کون آئے گا چھیننے کے لیے؟ کہہ رہا جو چھین کے بھی آتے ہیں نا وہ اپنی زکات ہمیں دیتے ہیں. کہ یار کو ڈاکوں کا بھی دل چاہتا ہے نا تھوڑا بہت اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ تو دیں کسی کو. تو یہ راستہ اپنا خراب کر رہا ہے. اس کا بھی دل چاہتا ہے میں ہر وقت 3 پیس سوٹ میں رہوں, بہترین گاڑی میں جاؤں, لیکن یہ ٹینشن کیوں اٹھا رہا ہے؟ پرانی بائک, پھٹے پرانے کپڑوں کی ٹینشن. منزل اچھی ہو, وہاں پہنچ کے سونا, جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچا دوں. شاپ پہ پہنچانا ہے, کسی کسٹمر کو ڈیلیور کرنا ہے, پیسے ملیں گے, بینک میں پیسے جائیں گے ڈائریکٹ. تو منزل کی خاطر انسان اپنے سفر کو برباد کر دیتا ہے, سفر کی خاطر منزل پہ سودا نہیں کرتا. جب یہ بات دماغ میں آ جائے گی بھائی مسافر خانہ ہے, بھاڑ میں جائے, کوئی عزت دیتا ہے دے, نہیں دیتا نہ دے. محبت ماں سے کریں گے, باپ سے کریں گے, بہن بھائیوں سے کریں گے, دوست اگلے درجے میں. دوست سے مالی فائدے ہیں نا بھائی, مالی فائدے ٹھیک ہیں, لیکن باپ پہلے. باپ کی خاطر, تیری خاطر باپ کو نہیں چھوڑوں گا میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور پیسوں کی خاطر اپنی عزت نفس کو خراب نہیں کریں گے. پیسے کمائیں, بد اخلاق باس سے بھی احترام کریں کیونکہ بڑا ہے تو احترام تو فرض ہے. اتنا نہیں جھک جائیں گے کہ لالچ میں آ جائے.
لالچ میں نہیں آنا ہے. ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غزوہ احد میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے جن کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے. اب گھر میں مرد ہی نہیں, تو ابو سعید خدری رضی اللہ, ان کے بھی سارے مرد, یہ چھوٹے بچے رہ گئے, باپ بھی شہید بھائی بھی شہید. تو ان کی ماں نے بھیجا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, کچھ راشن وغیرہ لے کر آؤ. اب جو لوگ آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راشن دے رہے ہیں, لیکن ابو سعید خدری جب آئے نا تو آپ نے ان کو نہیں دیا, کیونکہ دیکھتے تھے کہ جس کا ایمان تگڑا ہے نا اس کو نہیں دو, عادت خراب ہوگی. کس کے در پہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ نبی کے. لیکن نبی نے نہیں دیا. فرمایا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ اے ابو سعید تم اگر غنا اختیار کرو گے تو اللہ غنی بنا دے گا, ہاتھ نہ پھیلاؤ. یہ ان کو ڈائریکٹ خطاب کر کے نہیں کہا, بلکہ کیا فرمایا, اصول بتایا, من یستغنی یغنیہ اللہ, جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے نا کہ اللہ تو مجھے مخلوق سے بے پرواہ کر دے, تو اللہ اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیتے ہیں. ومن یستعفف یعفہ اللہ, جو اپنے دامن کو بدنما ہونے سے, داغدار ہونے سے بچانا چاہتا ہے, اللہ اس کے دامن کو بچا لیتے ہیں. دامن داغدار ہونا کیا ہے؟ بھیک مانگنا. یہ بھی دامن داغدار ہو گیا نا. دیکھو بھیک مانگ کس سے رہتے؟ سید الانبیاء سے. لیکن آپ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے, حالانکہ آپ تو سید الانبیاء اللہ کے رسول ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان کو کہہ رہے ہیں اپنے دامن کو داغدار مت کرو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کے. تو مخلوق میں نبی نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا, بھائی مجھ سے بھی نہیں مانگو. کیا عجیب تعلیم دی جا رہی ہے کہ صرف کس کے سامنے جھکنا ہے؟ اللہ کے سامنے. اپنے سامنے جھکنے سے بھی منع کر دیا, بھائی مجھ سے بھی نہیں. فرمایا من یستغنی یغنیہ اللہ ومن یتصبر یصبرہ اللہ, اور جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ صبر بھی دے دیتا ہے. یعنی ابھی تمہیں پیسے نہیں ملیں گے, فاقے آئیں گے, تو اگر اللہ سے مانگو گے نا اللہ ان فاقوں کو برداشت کرنے کی توفیق بھی دے دے گا. تو وہ سمجھ گئے, نبی نے یہ نہیں کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں, اصول بتا. وہ سمجھ گئے کہ مجھے نبی دوسروں کو تو آپ دے رہے ہیں, مجھے نہیں دینا چاہتے, مجھے بنانا چاہتے ہیں, سنوارنا چاہتے ہیں, مجھے تیار کر رہے ہیں. حالانکہ بچے تھے, سمجھ گئے, چلے گئے. ماں کو جا کے بتایا, بھائی صبر. کہتے ہیں اس دن کے بعد سے لے کے موت تک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ, اور پھر اللہ نے ایسا مال دیا, ایسا نوازا حضرت ابو سعید خدری کو, پوری عمر مکمل کر کے دنیا سے گئے. تو انہی فاقوں میں صبر. اس لیے میں نے بیان کیا تھا نا کہ یہ جو کہتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے اور کھائیں گے کہاں سے, کوئی بات نہیں یار, ٹماٹر کی ریڑھی لگا دی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اول تو اللہ دے دیتا ہے, زیادہ ٹماٹر بیچیں گے نا تو یہ ٹماٹر بیچنے والے کیا جہنم میں جائیں گے؟ یہ کیا انسان نہیں ہے؟ او بھائی مسافر خانہ ہے جو جہاز اڑا رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا جو میں نے پہلا بیان سنا تھا نا مدنی مسجد میں کالج میں پڑھتا تھا, میرے دماغ میں بہت الٹے خیالات آتے تھے. وہی دنیا کے پائلٹ بننا تو بہت اچھا کام ہے, لیکن آج کل پائلٹ بننے کا مقصد قوم کی خدمت, ملک کی خدمت, اللہ کی رضا کم ہے, شو بازی. وہ ہم جاتے تھے مینا بازار لگتا تھا, میں پائلٹ کا ڈریس پہن کے تصویریں کھنچواتا تھا اس میں. وہ تصویریں اب تک پڑی تھی, ہم نے پھاڑ کے پھینک دی. وہ تو پائلٹ تو اچھی چیز ہے, جہازوں کو لے کے ہوا میں اڑنا, ملک کا دفاع کرنا, لیکن پائلٹ بننے سے مقصد اگر شو بازی ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب کا ہم نے اس وقت بیان سنا, انہوں نے کہا بھائی جو ہوائی جہاز میں جہاز لے کے اڑ رہا ہے وہ بھی کوچوان ہے, اور جو ٹانگا چلا رہا ہے وہ بھی کوچوان. یہ چھوٹا کوچوان, وہ تھوڑا بڑا کوچوان. ٹھیک ہے نا. یہ ٹانگا پہلے زمانے میں جب جہاز نہیں تھے تو ٹانگا چلانے والے کو لوگ فخر کی نگاہ سے دیکھتے تھے, یار کتنا عظیم انسان ہے, ٹانگا چلا رہا ہے. کیا خیال ہے جو ٹانگے میں بیٹھ کے جاتا تھا, بادشاہ لوگ ٹانگے میں, عام آدمی تو گدھے پہ بیٹھ کے جاتا تھا. تو ایک وقت آئے گا جب سائنس اتنی ترقی کرے گی, لوگ بولیں گے بھائی جہاز چلا رہے ہیں, تجھے کوئی اور کام نہیں ملا یار. اس لیے کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے, ورنہ 6-7 بچے ہو گئے تو جہاز اڑائیں گے وہ, اور 2 بچے ہوئے تو راکٹ چلائیں گے وہ. ٹھیک ہے نا, راکٹ میں. تو یہ دنیا ایسی چیز ہے, پہلے جب کار ایجاد ہوئی تھی تو جو کار چلاتا تھا لوگ اس کو فخر سے دیکھتے تھے, بھائی گاڑی چلا رہا ہے, ٹانگے والے کو حسرت. جب آگے کی چیزیں ایجاد ہو گئی تو ڈرائیور ہے بھائی, یہ تو ہمارا ڈرائیور ہے, تو گاڑی چلاتا ہے. تو یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ یہ صرف وقتی شو بازی ہے. ہاں پائلٹ اگر اللہ کی رضا کے لیے, ملک کے دفاع کے لیے, اسلام کے دفاع, پھر پائلٹ ہے, اس کی اللہ کے یہاں بھی اہمیت ہے. وہ پائلٹ ہی تو تھا جو پکڑ کے چائے پلا کے ہم نے واپس کیا تھا. ٹھیک ہے نا, مزہ بہت آیا تھا یار, خدا کی قسم. مجھے 2 موقع پہ بہت مزہ آیا ہے. ایک جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا اور ہمارے حضرت کی خوشی دیکھنے کی تھی اس وقت,
ایسے خوش تھے. حضرت تو مٹھائی نہ کھاتے تھے نہ کھلاتے تھے. لوگ کہتے تھے کیسے مولوی ہیں, نہ میٹھا کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں. لیکن جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے, ایسا مزہ آیا نا. وہ بھائی واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی پاور بن گیا, اور یہ ہمارے کھاتے میں آیا. یہ ترکی بھی اپنے کھاتے میں ڈال سکتا تھا, سعودیہ بھی, مختلف ممالک بھی, لیکن یہ سعادت اللہ نے کس کو دی؟ پاکستان کو دی. اور کچھ تو ہم فخر کر نہیں سکتے دنیا میں جا کے. بتاؤ فخر کر سکتے دنیا میں کہ ہمارے پاس اتنی اچھی سڑکیں ہیں کہ جاپان بھی ایسی سڑکیں نہیں بنا سکتے. ہماری ٹرینیں, آسٹریلیا بھول جائے ٹرینیں کسے کہتے ہیں. ہماری ٹرینوں پہ تو ہمارے ڈرامے بنے ہوئے 50-50. میں نے بتایا تھا نا, لاہور سے سوار ہوئے بچے, جب کراچی پہنچے تو بڑے ہو چکے تھے, وہ ان کی پینٹیں چڑیا بن چکی تھی, اور جو جوان تھے وہ بڈھے ہو گئے تھے. تو وہ بڈھے نے جو ہے نا, بیچارے بوڑھے نے کھڑکی سے ہاتھ نکالا, بولا کراچی آ گیا. انہوں نے کہا ہاں آ گیا, اور یہ کہ مر گیا. وہ اس کی عمر ٹرین میں پوری, یہ ہماری ٹرین ہے. تو کس چیز میں ہم یہ فخر کرتے ہیں بھائی, اگر تمہارے پاس کچھ ہے طاقت اور قوت, تو ہمارے پاس بھی کیا ہے؟ ایٹم بم ہے. تو ہمارے حضرت خوش ہوئے تھے ایٹم بم پہ. دوسرا مجھے خوشی جب بہت زبردست مزہ جب آیا جب ہم نے چائے پلائی تھی. چائے تو ہم شروع میں پلاتے رہتے, لیکن ہم نے دیکھو اگر پائلٹ کو مار دیتے نا, جہاز وہیں کریش ہو جاتا, وہ مزہ نہیں آتا. جہاز تو کریش ہوتے رہتے ہیں, ہواؤں میں تباہ بھی ہوتے ہیں, جنگیں بھی ہوتی ہیں ملکوں کی, اس نے اس کا جہاز گرا دیا, اس نے اس کا جہاز گرا دیا, یہ چلتا ہے مارکیٹ میں. یہ کوئی بڑی چیز ملکوں میں تو ہوتا ہے بھائی. یہ گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں اور پٹائیاں بھی ہوتی ہیں, اللہ سب کو پناہ میں رکھے جیلوں میں, اور قتل بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن پائلٹ آئے تباہ کرنے کے لیے, آپ اس کو پکڑ کے چائے پلا کے واپس بھیج دیں. یار خدا کی قسم, یہ جس کے سینے میں ظرف ہے نا, دل ہے, وہی جانتا ہے اس میں زندگی بھر چائے پینے کا مجھے اتنا مزہ نہیں آیا. حقیقت بتا رہا ہوں, ایسا مزہ نہیں آیا جو ہم نے اس کو اتار کے. میں پائلٹ سے ملنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں وہ پائلٹ گئے کہاں یار. میں نے کوشش کی ان پائلٹ سے میری ملاقات ہو, ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیوں میں, کم از کم یادگار رہے گی نا. تو ہم نے پائلٹ اتارا اور چائے پلا کے, اس وقت بہت مزہ آیا تھا مجھے, بڑا ایمان تازہ ہوا الحمدللہ. تو پاکستان اتنی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے, بہت سی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. تو کیا بات چل رہی تھی یار, جلدی سے ختم کروں میں. تو بھائی وہ جو اگر آپ چاہتے ہو نا پورے چینج ہو جاؤ, تو دنیا سے دل لگانا چھوڑ دو. دنیا سے دل لگانا چھوڑو گے تو ساری چیزیں سیٹنگ پہ آنا شروع. پھر پیاز والے کو, ٹماٹر والے کو حسر سے نہیں دیکھو گے. پیسہ آئے گا شکر ادا کرو گے, نہیں آئے گا بولے کوئی بات نہیں یار, کیا کہہ رہے ٹماٹر بیچیں گے, پیاز بیچیں گے تو کیا ہے. عزت نہیں ہوگی تو جن کی ہو رہی ہے وہ بھی مرے پڑے ہیں بیچارے قبرستان میں. بھائی آپ یہ بولو گے نا جب میں پیاز بیچوں گا تو لوگ کیا بولیں گے, تو جو بولنے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے. بھائی اگر پھر بھی عزت چاہیے تو ذرا تمیز سے پیاز بیچ لو, ایسے آوازیں نہ لگاؤ. ایک باقاعدہ شاپ بناؤ, ایئر کنڈیشن شاپ پیاز کی, ٹھیک ہے نا. تو اس کا متبادل ٹینشن نہ لو. ٹینشن جو ہمیں لینی ہے وہ صرف آخرت کے معاملے میں لینی ہے, باقی چیزیں ٹینشن لینے کی نہیں ہے. ہم ہر چیز کی ٹینشن پالی ہوئی ہے, اور ایسی چیزوں کی ٹینشن لی ہوئی ہے جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. غربت ختم کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے. اگر آپ کی محنت سے پیسہ آتا تو غریب تو محنت زیادہ کرتا ہے نا. قرآن میں کیا آتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا ہے, وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ, کہ جو دنیا چاہتا ہے تو اس دنیا میں سے ہم جس کو چاہیں گے جتنی چاہیں گے اتنی دیں گے. یعنی ہر ایک کو دیں گے بھی نہیں, جس کو ہم چاہیں گے اتنے اس کو دیں گے, اور جس کو دے بھی رہے ہیں نا تو اس کو بھی اس کی چاہت کی نہیں ملے گی, جتنی ہم چاہیں گے اتنی دیں گے. تو یہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے. لوگ رو رہے تھے میرا کاروبار نہیں چل رہا, میں نے تو دکان کھول لی, کروڑوں روپے لگا دیے, موبائل کی دکان کھول لی, ساری دنیا کی چل رہی ہے, میری نہیں چل رہی. تو میں تو یہ کر رہا ہوں بھائی اللہ جس کی چاہے گا اس کی دکان چلے گی, جس کی نہیں چاہے گا نہیں چلے گی. تو سلو کر لو اللہ سے, بولو اللہ 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے مل جائے, باقی سب کیا ہے گریوی ہے, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. مسافر خانہ جن کی دکان چلی وہ بھی مر گئے نا, کیا خیال ہے, مر گئے نا. بہت سے لوگ ہیں بڑے بڑے سیٹ آئے تھے وہ دنیا سے چلے گئے, تو ہم نے بھی چلے جانا ہے, مسافر خانہ ہے. تو یہ جب ہوگی نا تو پھر انسان آخرت کو سامنے رکھے, پھر کہے گا بھائی ابا سے بدتمیزی کا گناہ زیادہ ہے, دوست سے بدتمیزی کا گناہ کم ہے. وہ پھر بدتمیزی ابا سے جب ہوگی نا بہت کھلے گی اس کو, یار میرا بنے گا کیا. بھائی گرل فرینڈ سے تمیز سے بات کرنا کوئی اخلاق نہیں ہے, یہ اخلاق قیامت کے دن گلے پڑ جائیں گے. اللہ بولے گا کیا لگتی تھی جو اتنا ہنس ہنس کے بات کر رہا تھا,
جس سے بات کرنی چاہیے اسے بات کرنے کا تیرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو یہ اخلاق کیا ہو جائیں گے قیامت کے دن؟ بولو نا بھائی, گلے پڑ جائیں گے. یہ جو ہے نا, اسی طرح بیٹیاں ماں سے بات نہیں کرتی, بھائی بہنوں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی, رشتہ داری جوڑنے کی. اللہ نے تو خونی رشتے پہلے رکھے ہیں بھائی, تو دور کے رشتوں کی بڑی اہمیت ہے, خونی رشتوں کو وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں چل کیوں رہی ہیں بھائی؟ اخلاق اچھے نہیں ہیں, اور اخلاق اچھے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کو اور نبی نے دنیا کو سب سے زیادہ مسافر خانہ سمجھا, اس لیے نبی کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے تھے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری خرابیوں کی وجہ دنیا کی محبت, حب الدنیا رأس کل خطیہ, دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے.